الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23 سے وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اوپر کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جب جوانی کی مدت کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی، علم دیا، اور نیکوں کو ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں بڑی عزت اور احترام سے رہ رہے تھے، لیکن ان کے لیے ایک اور آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے، جتنا بڑی سے بڑی نعمت مل جائے انسان کو، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائش لگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ساتھ آ جاتی ہے۔ اب وہ کیا آزمائش تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کیا ہے جو آج سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وراودته التی، اور مائل کرنے لگی اسے، التی وہ عورت، ہوا فی بیتہا کہ وہ جس کے گھر میں تھا، عن نفسہ اس کے نفس کے متعلق، یعنی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، اور وہ انہیں ان کے نفس کے متعلق مائل کرنے لگی کہ وہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے سارے دروازے، ابواب دروازے۔ وقالت حیت لک، اور کہا اس نے میری طرف آ۔ قال، کہا انہوں نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ بے شک وہ، ربی میرا رب ہے، احسن مثوائی اچھا کیا ہے اس نے میرا ٹھکانہ، انہ بے شک بات یہ ہے، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پاتے، نہیں کامیاب ہوتے ظالم۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ بولے ہیں ان سے آپ سمجھیں کہ وہ مائل کرنے لگی کہ جس کے گھر میں وہ تھے، مطلب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ مالکہ ہے، یہ غلام کی حیثیت سے ہیں۔ اب وہ ایک بدی کے ارادے کے لیے، برائی کے ارادے سے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور ساتھ بالکل تنہائی کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، لگتا ہے کئی دروازے تھے، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، اور ساتھ دعوت دی، وقالت حیت لک، کہا میری طرف آ۔ اب وہ مالکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، الگ تنہائی میں ہے، دعوت دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ مجھے بچائے، جس کا معنی ہے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ یعنی ایسے موقع پر، اس میں درس بھی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ ہی بچا سکتا ہے،
چاہے ایک بننے والا نبی ہے وہ بھی معصوم اگر ہے تو معصوم کا معنی بچایا ہوا، اللہ اسے بچاتا ہے۔ تو کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان ربی احسن مثوائی، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ربی کا معنی اللہ میرا رب ہے، رب سے مراد اللہ ہے، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے اچھا کیا ہے میرا ٹھکانہ۔ یعنی کیسے مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کیسے میں بکا اور کیسے یہاں پہنچا، اب یہاں مجھے عزت اور تکریم جو دی ہے اللہ نے دی ہے، اللہ نے عزیز مصر کے دل میں ڈالا ہے اور تب مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اب میں اسی اللہ کی کروں نافرمانی جس کے میرے اوپر اتنا بڑے احسانات ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ مطلب زنا ایک ظلم ہے اور ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک معنی تو ربی کا یہ ہے کہ بے شک اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا معنی، رب کا لفظ مالک پر بھی بولا جاتا ہے عربی میں، رب السلع، سامان کا مالک۔ حدیث میں آتا ہے رب الابل، اونٹوں کا مالک۔ تو رب کا لفظ آقا پر، مالک پر بھی بولا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس معنی کے مطابق معنی یہ بنے گا، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ کون؟ عزیز مصر، بے شک وہ ربی میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، کیونکہ یہ ان کے غلام کی حیثیت سے تھے، خرید کے لایا تھا وہ۔ بے شک وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اب میں اسی کی خیانت کروں کہ اس کی بیوی اس کی امانت ہے، اسی کا حق ہے، اب میں اس کی خیانت کروں جس نے مجھے اچھا رہن سہن دیا، اچھا کھانا دیا، مجھے عزت اور تکریم دی، مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھا، مجھے غلاموں کی طرح نہیں رکھا، جس کے میرے اوپر اتنا بڑے احسانات ہیں۔ اب میں اسی کی بیوی سے بدکاری کروں اور میں اس اپنے مالک کی خیانت کروں، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یہ تو ظلم بنے گا۔ اب دیکھیں کتنا وہ اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں اور کتنا اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ پیٹھ پیچھے بھی ان کو احسان یاد ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چاہے کوئی محسن کیوں نہیں ہے، منہ پہ اس کی خوشامد کر دی، اس کے احسان مان لیے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے پھر تو کون اور میں کون، پھر اسی کے گلے شکوے ہو رہے ہیں، پھر اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے، کوئی احسان کا پتہ نہیں۔ لیکن انہوں نے، چاہے وہ آقا ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، اس سے الگ ہیں، لیکن اس کے احسانات کا تب بھی خیال ہے۔ زنا کو ظلم قرار دیا یہاں، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں ظلم کیا تھا؟ بدکاری، زنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں حیا نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سابقہ نبوت کی کلام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تیرے دل میں جو آئے گا تو کرتا رہے گا، تجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے حیا کو ایمان کا بہت بڑا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، توحید، اور سب سے ادنا اور سب سے کم تر شاخ راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹا دینا جو آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو۔ اور ساتھ فرمائے والحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا تو ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے، کیونکہ اسی حیا کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے، اسی حیا کی وجہ سے انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ تو جب حیا نہ رہے تو پھر انسان ایمان کی بہت بڑی شاخ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جس کو نہ اپنے متعلق حیا ہو اور نہ اپنی عزیز عورتوں کے متعلق حیا ہو تو اسے تو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ کی رحمت کی نظر تک سے بھی محروم ہوں گے۔ وہ 3 کون شخص ہیں؟ نمبر 1، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا۔ اور دوسرا، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، لباس مردوں جیسا، شلوار ٹخنوں سے اونچی مردوں جیسی، بالوں کی کٹنگ مردوں جیسی، مردوں کی طرح بے پرد باہر پھرنا، بال کھول کے پھرنا، یا جو سٹائل مردوں جیسا بنائے، وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا دیوس، دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنی کسی عزیزہ کو بے حیائی کا کام کرتے دیکھتا ہے، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بے حیائی کے کام سے روکتا نہیں ہے۔ الٹا بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے حیائی کے کام میں خود شریک ہوتا ہے، بے حیائی لگی ہوئی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پرواہ نہیں، تو یہ دیوس ہے۔ تو اسی طرح زنا کے متعلق ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے آئے، مجھے کہا ہمارے ساتھ چلیں، میں ساتھ چل پڑا، مختلف مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ وہ مجھے ایک تندور پہ لے گئے، اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور نیچے سے وہ کھلا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہے اس میں؟ مجھے وہاں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ اس میں جل رہے ہیں مرد اور عورتیں اور ننگے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، بدکار مرد، بدکار عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ آج ننگے تندور میں چل رہے ہیں، اور تندور کی جب وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ جہنم کا تندور ہے، تو وہ ان شعلوں کے ساتھ اوپر کو اٹھتے ہیں، تندور کے منہ تک آتے ہیں، لیکن پھر شعلہ جو ہی نیچے جاتا ہے وہ نیچے جا پڑتے ہیں، اور چیخو پکار ہے، نکل نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، یعنی اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے، مجھے بچائے، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا کیا ہے میرا ٹھکانہ، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے اس کا، یعنی اسے مائل کرنا چاہا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ ارادہ کرتا اس کا اگر نہ دیکھ چکا ہوتا وہ دلیل اپنے رب کی۔ انسان تھا وہ بھی، چاہے نبی تھا، انسان تھا، اس کے اندر دل انسانوں والا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہماری دلیل دیکھ چکا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی وہ بھی مائل ہو جاتا۔ نوجوان ہے، بھرپور جوانی،
الگ تنہائی ہے، آگے عزیز مصر کی بیوی ہے، حسین ترین عورت ہے، لیکن وہ اپنے رب کی دلیل دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس نے ارادہ تک نہیں کیا۔ ارادہ بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے سوچا تک نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا۔ وہ دلیل کیا تھی جو دیکھ چکے تھے؟ وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ چکا ہوتا وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ وہ دلیل کیا تھی رب کی؟ اس کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آتیناہ حکما و علما، جب وہ جوانی کو پہنچ گیا ہم نے اسے حکمت، دانائی، سمجھداری دے دی اور علم دے دیا۔ یہ علم رب کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اور جس کے بعد جتنا جتنا علم آتا جائے اور علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ آتا جائے تو وہ مشکل سے مشکل ترین مقامات سے بھی بال بال بچ جاتا ہے۔ علم ہو ساتھ تقویٰ، ومن یتق اللہ یجعل لہ برہان فرقانا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے فرقان بنا دیتا ہے۔ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، جائز اور ناجائز میں، حرام اور حلال میں فرق کرنے کا امتیاز اور صلاحیت اللہ اس میں پیدا کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے۔ اور جتنا زیادہ اللہ کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق علم آتا جائے اتنا تقویٰ بڑھتا ہے۔ یہ کیوں آپ کو یہ قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے کہ مختلف انداز سے آپ کی مجھائی ہو اور تقویٰ بڑھے، آپ کا ڈر پیدا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے تو وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں، جو دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تم سب سے بڑا عالم میں ہوں اور تم سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا متقی میں ہوں۔ تو یہی دلیل اپنے رب کی دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے انہیں دانائی اور سمجھ عطا کر دی تھی، علم دیا تھا، اور پیچھے وہ ایک نبی کے فرزند تھے اور نبی کے تربیت یافتہ تھے، اور شروع سے ہی ان کی گھٹی میں تقویٰ اور تربیت اور اعلیٰ انداز موجود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ان چیزوں کی بنا پہ۔ پھر بھی خود نہیں بچے، بچانے والا اللہ ہے۔ آدمی اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کرے کہ میرے پاس علم ہے میں بچ سکتا ہوں، نہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق، کہ ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا بھئی اب آپ عمر کے سٹیج کو پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ پہ نمازیں معاف ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی نمازیں تو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے معاف نہیں کی جو معصوم تھے، اور میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو گئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے یہ کوئی شیطان کا چکر ہے۔ شیطان نے اور وار کیا، اس نے کہا آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اب اگر ان کے دل میں آ جاتا ہاں واقعی میرے پاس علم ہے میں بچ گیا، پھر تباہ ہو جاتے، کیونکہ بچانے والا علم تو نہیں ہے، بچانے والا تو اللہ ہے۔ کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اور یہی بات اس ذکر میں کی گئی ہے جسے جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کیا میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ یعنی یہ ذکر کرو تمہیں اس کے نتیجے میں جنت کے خزانے ملیں گے، تم جنت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اس ذکر میں ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شخص نیکی نہیں کر سکتا، کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کرتا اس کا، لولا الرَّأَى برہان ربی، اگر نہ دیکھ چکا ہوتا وہ دلیل اپنے رب کی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ہٹا دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اس سے برائی اور بے حیائی ہٹانا چاہتے تھے،
ہم اسے بالکل پاک صاف رکھنا چاہتے تھے. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. مخلصین، ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص جس میں اخلاص ہو، خلوص ہو، اور مخلص یہاں لفظ ہے مخلصین، جس میں اللہ اخلاص پیدا کر لے، جس کو اللہ اپنے لیے چن لے. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچے، کیسے ان کے پاس موقع تھا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. اب دیکھیں وہ عورت کون تھی؟ ان کی مالکہ ہے، ساتھ ان کی محسن ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے بچپن سے. اب تو جوان ہو چکے ہیں، بچپن سے ان کو اپنی بچوں کی طرح کا ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہے، ان کو سنوار رہی ہے، اپنے ساتھ بٹھاتی ہے. تو اب پھر وراودتہ التی ہوا فی بیتہا نفسی وغلقت الابواب. اب یہ سارا کام ایک دم نہیں ہو گیا کہ اس نے میل کیا اسے اور پھر دروازے بند کر دیے. یہ اکٹھا کام نہیں ہے، یہ رفتہ رفتہ کام ہوا. اب الگ گھر میں جو رہتے ہیں ہر وقت عزیز مصر خامد ساتھ تو نہیں ہے. اب کبھی وہ اشارے کنائے کرتی ہوگی، کبھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہوگی، کبھی اس کا کیا انداز ہوتا ہوگا. اس نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ تو مائل ہی نہیں ہو رہا، بالآخر آخری حربے کے طور پر اس نے غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. کتنا کمروں کے اندر لے گئی، اور آخری کمرے کے اندر سب دروازے پیچھے بند کرتے آئی. اور ان 7 پردوں کے اندر بھی، ان دروازوں کے اندر بھی یوسف علیہ السلام بچ گئے. اور یہ محض اللہ کی رحمت سے. دیکھیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، خصوصاً جہاں انسان کم تر پوزیشن پہ ہو اور اس پر احسان کرنے والے بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ ہوں، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھتے ہوں، اور اب وہ جا کے کوئی ایک کام کہہ دیں، چاہے وہ کام ناجائز کیوں نہ ہو، اب بھی ان کو تو نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہ دیکھا، نہ ماحول، نہ اس کا احسان، نہ تنہائی، کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف لحاظ رکھا تو کس کا رکھا؟ اپنے مالک کا رکھا. اتنا بڑی محسنہ ہے، احسان کرنے والی ہے، اور پھر یہ غلام ہے اس کے، وہ مالکہ ہے ان کی. لیکن اس کے باوجود جگہ ایسی کہ نہیں نہ ہو سکے وہاں بھی نہیں کرتی. کیوں؟ کہ اللہ کا قانون سب سے آگے ہے، سب سے اوپر ہے. اور جب کوئی شخص ایسا بن جائے کہ ایسے مواقع فراہم ہو جانے کے باوجود بھی وہ بچ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کروڑوں میل کا فاصلہ چھوڑ کے 1 میل کے فاصلے پہ آ چکا ہوگا. اب جتنا گرمی ہے اس سے کروڑوں حصے زیادہ گرمی ہوگی، کیونکہ سورج جو اتنا قریب آ چکا ہے اتنا گرمی زیادہ ہے، کروڑوں حصے زیادہ گرمی. اور اس میں 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کی چھاؤں میں اور ٹھنڈک میں کھڑے ہوں گے، انہیں کوئی گرمی نہیں ستا رہی. یہ اے سی کیا ہے دنیا کا، اللہ کے عرش کی ٹھنڈک کیا ہوگی. وہ وہاں کھڑے ہیں. ان میں ایک شخص جسے وہاں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، آپ فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جسے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت نے اور حسب نسب والی، اعلیٰ مرتبے والی، اونچی شان والی عورت نے خود برائی کی دعوت دی، اور وہ یہ کہہ کے بچ گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں. تو اس کی یہ اتنا بڑی قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کیا دیں گے کہ اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔